وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کہ آج 12ویں شب ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت دھوم دھام سے منانا چاہیے. اور یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ جشن ولادت وہی مناتا ہے جسے سرکار نظر کرم سے نوازتے ہیں. ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آج بہت سارے وہ ہیں جو سو رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو میلاد مصطفیٰ میں جاگ رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. اور بڑا لمبا پروگرام میرے اعلیٰ حضرت نے دیا ہے. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم. کب تک؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اور اس کے ہفتے میں فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہ تو ایک عاشق نے بڑی پیاری بات کہی. بس نہیں چلتا، صرف لائٹوں پر اکتفا نہیں ہوتا. خدا کی قسم اگر طاقت ہوتی تو آسمان کے تارے لگا کر کے مصطفیٰ سبحان اللہ. اتنا بس ہے اتنا کرتے ہیں. اور کیوں نہ کریں؟ اللہ نے محبوب بھی بڑا سونا عطا کیا. آئے ہے سبحان اللہ. ایسا محبوب دیا ہے، ایسا محبوب دیا ہے. خدا کی قسم وہ محبوب ایسے ہیں کہ جن کے قدموں کی برکت سے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. ہاں ہاں، رسولوں کے امام کا نام ہم سب کے آقا ہے. سبحان اللہ. رسولوں کے امام اور جتنے اوصاف رسولوں کو انفراداً دیے گئے وہ تمام تر اوصاف تنہا ذات مصطفیٰ میں جمع کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اور صرف اوصاف ہی نہیں بلکہ جو حسن الگ الگ تقسیم کیا گیا. سارے نبی حسین ہیں، تمام انبیاء کی زلفیں خوبصورت ہیں، سارے حسین و جمیل ہیں. صرف حسین نہیں، ایسے حسین کے جن پر حسن ناز کرتا ہے. سب حسین ہیں، لیکن علامہ ابراہیم محمد بن ابراہیم باجوری شافعی شرح شمائل محمدیہ میں لکھتے ہیں، فرماتے سارے نبی حسین ہیں لیکن حسن جمال ان سب کو خوبصورتی جس نبی کے صدقے ملی ہے وہ ہم سب کے آقا کی ذات بابر کا. مصطفیٰ نہ ہوتے
مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے، جمال کو جمال ملا مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے، حسن کو نکھار ملا ہے مصطفیٰ کے رخ انور کی برکت سے۔ ایسا باکمال نبی، اور کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کو ایسا حسین بنایا گیا، ایسا حسین بنایا گیا، وہ تو اللہ نے کرم یہ کیا کہ محبوب کے حسن پر لباس بشریت کا پردہ رہ گیا۔ اگر لباس بشریت کا پردہ نہ ہوتا، میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ایسے حسین آقا ہیں، فرماتے ہیں علامہ محمد بن ابراہیم باجوی شافعی، کہتے لما طاقت الاعین حقیقتہ، ایسے باکمال نبی ہیں، ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے، اگر حجاب بشریت کو ہٹا دیا جاتا تو دنیا میں کوئی آنکھ ایسی پیدا ہوئی نہیں جو آقا کے چہرے کو دیکھ سکتی تھی۔ کسی آنکھ میں یہ طاقت نہیں کہ وہ آقا کریم کے حسن کا مشاہدہ کر سکے، جمال مصطفیٰ کو برداشت کر سکے۔ حضرت حسان بن ثابت بھی کہتے ہیں کہ جب ہمیں رخ مصطفیٰ دیکھنا ہوتا، رخ مصطفیٰ کی تابانیوں کو دیکھنا ہوتا تو بھر کر نگاہ بھر کر نہیں دیکھتے، بلکہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ لگا کر کے انگلیوں کے جھروکے سے دیکھا کرتے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو آنکھ طاقت نہیں رکھتی دیکھنے کی، بلکہ حسن مصطفیٰ ایسا چمکدار ہے۔ اور امام عشق و محبت نے جب اس کو دیکھا، ان روایات کو پڑھا، تو امام ہے نا، وہ تو لکھتے بھی بڑا سونا ہے۔ امام نے پھر جھوم کر کہا خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، قمر کہتے ہیں چاند کو۔ اب خورشید ایک طرف سورج ہے، ایک طرف چاند ہے۔ سورج بھی اپنی تابانی کے لیے شہرت رکھتا ہے، چاند کی چاندنی بھی کمال رکھتی ہے۔ سورج کا کمال یہ ہے کہ جب وہ آتا ہے تو رات کے کالے بادل چھٹ جاتے ہیں، پھر کوئی اندھیرا نہیں رہتا، کوئی تاریکی نہیں رہتی، ساری تاریکیاں اپنا بولا بستر سمیٹ کر کے اپنی گفا میں چلی جاتی ہیں۔ سورج کا کمال یہ ہے، آتا ہے تو ساری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ یہ سورج بھی ڈھل جاتا ہے، یہ سورج کی کرنیں ماند پڑ جاتی ہے۔ رات جب اپنے شباب پر ہوتی ہے تو اب سورج کی کرنیں نظر نہیں آتی، اب چاند اپنا کمال دکھاتا ہے۔ چاندنی اپنی پوری تابانی کے ساتھ رات کو منور کرتی ہے۔ امام عشق و محبت عالم تخیل میں ہے، سوچ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے چہرے کو سورج کہا جائے یا مصطفیٰ کے چہرے کو چاند کہا جائے، سمجھ نہیں آتا، اس لیے کہ سورج بھی چمکتا ضرور ہے لیکن ایک وقت جا کر کے غروب ہو جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم آمنہ کا سورج جب سے طلوع ہوا ہے آج تک روشنی لٹا رہا ہے۔ تو مصطفیٰ سورج نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آسمان کا سورج ڈوبتا ہے اور مدینے کا سورج ڈوبے ہوئے کو سہارے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سورج نہیں ہو سکتا، پھر سوچتے ہیں لا چاند کہا جائے کہ چاند بھی تو رات کی تاریکیوں کو چھانٹ دیتا ہے، لیکن پھر امام کا عشق کہتا ہے امام ٹھہر جا، نہیں مدینے والے مصطفیٰ چاند نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہم نے پڑھا ہے نورہ مقتبس من نور الشمس۔ چاند کی چاندنی میں چمک اپنی ذاتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ چمک چاند اپنی چاندنی کی چمک سورج سے ادھار لیتا ہے۔ سورج چمکتا ہے تب چاند کو چاندنی ملتی ہے، اور خدا کی قسم مدینے کا چاند ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سارے اس کے محتاج ہیں، سب اس کے بھکاری ہیں، سب اس کے منگتا ہیں۔ تو مدینے کا چاند بھی نہیں ہوتا، امام کا عشق جھنجھلا کر کے جھنجھوڑ کر کے تابانی اور جمال کے ساتھ کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر، کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ
نہیں وہ بھی نہیں. سبحان نہ اللہ. یہ ہے نہ وہ ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا باکمال حسن رکھتے ہیں کہ جس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی. اور جب دیکھنے والوں نے دیکھا تو بڑا سوڑا بڑا انویلا انداز اختیار کیا. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم کے جمال کو بیان کرتی ہیں، جب آپ کے حسن کو بیان کرتی ہیں، جب آپ کے کمال کو بیان کرتی ہیں، الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس وابہاہ واحسنہ. پھر کہتی ہیں سنو مصطفیٰ کا حسن بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ حسن بڑا انویلا ہے. اس کا انداز یہ ہے کہ جب دور سے دیکھا جائے تو یہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور جب قریب آ کر دیکھا جائے تو یہ دل پر اپنا قبضہ جما کر کے دل کو اپنا غلام بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. تو مصطفیٰ کا حسن جمال بھی رکھتا ہے. مصطفیٰ کا حسن حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے. ایسے باکمال ہیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اذا رأیتک، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں، فرماتے ہیں جب یا رسول اللہ آپ کے رخ انور کی ضیاء پاشیوں کو دیکھتا ہوں، آپ کے جمال کو دیکھتا ہوں، یا رسول اللہ طابت نفسی. لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ کا حسن یہ ہے کہ اور تو اور مشکلیں ٹالتے ہیں. میرے مصطفیٰ کے چہرے کا کمال یہ ہے کہ صرف دیدار سے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. دل زندہ ہو جاتے ہیں، دل روشن ہو جاتے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن زید انصاری ایک صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ لولا انی رأیتک انی اراک ان اموت. یا رسول اللہ مجھے گمان ہے کہ یہ آپ کا غلام کھانے اور پانی سے زندہ نہیں ہے، بلکہ آپ کے چہرے کی چمک اس کو زندہ رکھے ہوئے. اور جس دن یہ آپ کو نہیں دیکھے گا، جس دن آپ کا جمال و کمال اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، اس دن یا رسول اللہ یہ غلام اس دنیا کو چھوڑ دے گا. ایسا حسن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. میرے آقا کا حسن بڑا باکمال. آپ دیکھیں آنکھیں بڑی باکمال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے اندر سرخ رنگ کے ڈورے ہیں. دیکھیں جو کالا رنگ جو انسان کے لیے کالی پتلی ہے انتہائی کالی ہے، جو سفید ہے وہ انتہائی سفید ہے، اور پھر اس میں سرخ رنگ کے ڈورے لگے ہوئے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جب صحابہ اکرام نے حلیہ مصطفیٰ بیان کیا ہے تو وہاں ذکر کیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، پیارے آقا چمکدار رنگت والے ہیں. یعنی نہ تو بہت سفید ہیں، بہت سفیدی بھی آنکھوں کو اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی بہت زیادہ گندم گو ہیں، یہ بھی اچھا نہیں ہوتا. بلکہ مصطفیٰ ایسے ہیں کہ اس سفیدی کے اندر علماء نے اور صحابہ اکرام نے جب اس کو بیان کیا، میرے پیارے اسلامی بھائیوں غور سے سنیے، کہتے ہیں مشرب بعمرہ، آقا کریم نہ تو بہت سفید ہیں اور نہ بہت گندم گو ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سفیدی میں کسی نے سرخ رنگ کو نچوڑ دیا. سبحان اللہ. جب مصطفیٰ مسکراتے تو چہرے کی چمک کا عالم یہ ہوتا، سفیدی بھی ہوتی، اور اس سفیدی کے اندر سونے کی چمک بھی ہوتی، سونے کی ساتھ ہی ساتھ میں سنہرا پن بھی ہوتا. اور پھر کہتے جب مسکراتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ کے رخسار پر کسی نے انار کو نچوڑ دیا ہو. پیارے اسلامی بھائی غور تو کریں کیسا حسن ہوگا کہ سفیدی ہے، پھر سفیدی میں ذرا آنکھیں بند کر کے امیجن کریں
تصورات کی دنیا میں جائیں، سفیدی ہے، اور اس سفیدی میں پھر سونے کی رنگت کا سنہرا پن جھلک رہا ہو، اور پھر اس کے اندر سرخ رنگ کو ملا دیا گیا ہو، تو کیسی تصویر بنتی ہوگی سورہ محبوب کی۔ ایسے باکمال مصطفیٰ ہیں، ایسے باکمال ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں جو کمال دیگر انبیاء کو عطا کیے گئے، وہ سارے کمال مصطفیٰ کریم کو ایک، بلکہ علماء نے لکھا کہ یوں تو انبیاء اکرام کو معجزات دیے گئے، مصطفیٰ کو سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں، دیگر انبیاء اکرام جب تشریف لائے، ہر نبی کو مہر نبوت ملی ہے، ہر ایک کو مہر نبوت عطا کی گئی ہے، آقا کریم کو بھی مہر نبوت ملی ہے، لیکن فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ دیگر انبیاء کو مہر نبوت، آپ دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہاں ہاتھ کی ہتھیلی پر مہر نبوت دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ جب کوئی آئے اور مصافحہ کرے تو پہچان لے یہ مصافحہ کسی عام انسان سے نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ کے نبی سے ہو رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت دو شانوں کے درمیان دی گئی۔ کیوں؟ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم کی نبوت کی دلیل مہر نبوت ہی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کو جو دیکھتا بغیر مہر نبوت کے چہرہ دیکھ کر کہتا خدا کی قسم یہ عام انسان کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کے نبی محسوس ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا کمال، ایسا جمال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا۔ اور ایک اور اہم بات سنیں، اور اس کے بعد پھر ہمارے سید صاحب تیار ہیں ایک دم سحری کے انتظام کے لیے۔ 3 بجے انشاءاللہ سحری کی طرف قوم اسلامی بھائی روانہ ہوں گے، سحری کے دسترخوان کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے تذکرے کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ پیارے آقا کیسے باکمال ہیں۔ دیکھیں دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ آخرت میں عمل نہیں ہوتا، ثواب ہی ثواب ہوتا، اور یہاں عمل ہے، عمل کرنا ہے، اور اس کی جزا انشاءاللہ بروز محشر ملنی ہے۔ تو جنت میں کوئی عمل نہیں ہوگا، لیکن علماء نے لکھا کہ جنت میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت ہوگی۔ قرآن کی تلاوت میں سے ان 2 سورتوں کی تلاوت جنت میں ملے گی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب جنت میں عمل نہیں تو پھر یہ قرآن کی تلاوت کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی تلاوت کیسے؟ پھر قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس کا ثواب اور اس کا بینیفٹ کیا ہوگا؟ علماء نے لکھا دراصل بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں حسن مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں صورتوں میں تذکرہ حسن مصطفیٰ ہے، اور قیامت کے دن اور جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنت میں جا کر یہ دونوں صورتوں کی تلاوت کر کے حسن مصطفیٰ سے جنتی لذت محسوس کریں گے۔ میں نے عالم تصور میں خیال کیا کہ یہ سمجھ نہیں آتا، جنت میں تو اور بھی لطف ہوں گے، اور بھی مزے ہوں گے۔ علماء نے جواب دیا بات یہ ہے کہ جنت میں کوئی نعمت حسن مصطفیٰ کے برابر مزہ نہیں دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان جو اللہ۔ لطف و جو مزہ تذکرہ حسن مصطفیٰ میں ہے وہ جنت کی کسی نعمت میں نہیں ہے، اس لیے وہاں بھی تذکرہ مصطفیٰ کریں گے انشاءاللہ، وہاں بھی میلاد مصطفیٰ منائیں گے انشاءاللہ۔ اے میرے پیارے اور
محترم اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسے بالونق اور کیسے حسین و جمیل ہیں، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ صحابہ اور تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ کہتے میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تمام انبیاء کی زیارت کی۔ ہر نبی کے ساتھ 4 چراغ ہیں، ایک چراغ دائیں ہے، ایک بائیں ہے، ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے۔ جہاں وہ نبی جاتے ہیں وہ چراغ کے ساتھ جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک ایک چراغ ہے۔ میں نے دیکھا اچانک انہی صفِ انبیاء میں ایک نبی کی جلوہ گری ہوئی۔ جب وہ جلوہ گر ہوئے تو ان کے ساتھ چراغ نہیں بلکہ ان کی ذات سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جیسے ہی وہ تشریف لائے سارا سما روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں پھر ان کے ساتھ 4 چراغ نہیں بلکہ ان کی ہر زلف کے ساتھ ایک چراغ ہے، ان کے ہر بال کے ساتھ ایک چراغ ہے، ان کے ہر صحابی کے ساتھ 4 چراغ ہیں۔ میں سوچنے لگا آخر یہ کون ہے جن کی عظمتوں کا ترانہ یہ ہے کہ صفِ انبیاء میں بھی جب وہ تشریف لا رہے ہیں تو ساری صفوں کو انہی مصطفیٰ سے روشنی مل رہی ہے۔ جب پوچھا تو کہتے یہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور والے کی رخ روشن کی بھی کیا بات ہے، نور والے کی رخ روشن کی بھی کیا بات ہے۔ چہرے انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، آقا کی آمد، اس نور کی آمد، پر نور کی آمد۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ اللہ کا ہم پر کروڑہا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے محبوب کی امت میں پیدا کیا، ایسے محبوب کی امت کہ جن کی امت میں ہونے کا شرف یہ ہے کہ انبیاء اکرام بھی تمنا کرتے ہیں کہ ہم بھی اس امت میں اٹھائے جاتے، مبعوث کیے جاتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسا کرم فرمایا، کیسا کرم فرمایا۔ وہ بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے نا، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے حسن لاجواب ہے، ایسے آپ کی پیاری پیاری سونی سونی آواز بھی بڑی لاجواب، بڑی لاجواب، ایسی سونی آواز، ایسی خوبصورت آواز خدا کی قسم کسی کو نہیں۔ ابو لہب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب اور اس کے 3 ساتھی، آقا کریم جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو یہ اپنے گھر میں سو رہے ہوتے، آواز ان کے کانوں میں مصطفیٰ کریم کی تلاوت قرآن کی پڑتی تو یہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے، بے چین ہو جاتے، اٹھتے اور چپکے سے منہ چھپا کر کے کوئی دیکھ نہ لے یہ آ جاتے اور تلاوت مصطفیٰ کو سنا کرتے۔ غور کرو
कैसा अंदाज होता होगा, कैसा समा बनता होगा। लहजे दाऊदी से बढ़ करके लहजे मोहम्मदी में जब कुरान तिलावत किया जाता होगा, गौर करो क्या खूबसूरत समा बनता होगा। वो मुस्तफा जिनको बद्दुआ कहा गया हो, जब वो खुद अपनी जबान से बद्दुआ पढ़ते होंगे तो क्या खूबसूरत महसूस होता होगा। वो मुस्तफा जिनकी जुल्फों को वल्लैल कहा गया हो, जब वो खुद वल्लैल की तिलावत करते होंगे तो कैसा खूबसूरत समा बनता होगा। जब वो मुस्तफा जिनके सीने को कुरान में अलम नशरा कहा, जब वो खुद ही अलम नशरा की तिलावत करते होंगे, कैसा खूबसूरत समा बनता होगा। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, जब तिलावत कुरान सुनने के लिए ये छुप कर आ जाते, वापस होते, रास्ते में तीनों मिलते, कहते मियाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कहते बात ये है कि जब कुरान की आवाज और तिलावत मुस्तफा जब कानों में आती है तो रहा नहीं जाता, बिस्तर छोड़ करके आना पड़ता है। तीनों वादा करते हैं आइंदा नहीं आएंगे, अब आ गए, अब अपने दिल पर कंट्रोल करेंगे। अबू लहब कहता है अगर तुम ही बहक जाओगे, अगर तुम ही तिलावत सुनने आने लगोगे, फिर कौम का क्या हाल होगा। फिर तो सारे के सारे मुस्तफा के दीवाने हो जाएंगे, फिर तो सब के सब अपना दिल में बैठेंगे। वादा करो, कल नहीं आना। कल रात होती है, फिर आका करीम हरम काबा में आकर के कुरान पाक की तिलावत करते हैं। चूही लम्हाए मुस्तफा को जब जुम्बिश होती है, आका करीम के होंठ हिलते हैं और तिलावत मुस्तफा जब उनके कानों में पहुंचती है, ये उठना चाहते हैं, दिल में ख्याल आता नहीं अगर मैं जाऊंगा तो फिर से हो सकता है वो मेरे दोनों साथी मिल जाए और मसला खड़ा हो जाए। अपने आप को काबू करता है अबू लहब, लेकिन बस में नहीं होता, बस नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे कि कोई अपनी जानिब खींच रहा हो, फिर उठ खड़ा होता है, ये सोचता है चलो मैं चला जाता हूँ, वो दोनों तो नहीं आएंगे। वो पहुंचता है तो क्या देखता है, वो दोनों साथी पहले से वहां मौजूद है और तीनों की मुलाकात फिर से हो जाती है। फिर वादा करते हैं कि आइंदा नहीं आएंगे। तीसरी रात आती है और तीसरी रात आती है, फिर लहजे मुस्तफा जब कानों में रस घोलता है, फिर बेकरार हो जाता, फिर बेचैन हो जाता। और ये तो लहजे मुस्तफा है। और मैं आपको बात बता दूं, ये तो लहजे की बात तो बहुत बड़ी बात हो गई है। मुस्तफा करीम के नाम की तासीर ये है कि अगर कोई लज्जा वाली चीज हो, आका करीम का नाम अगर पढ़ दिया जाए तो उस चीज में सुकून पैदा हो जाए, करार पैदा हो जाता। हाँ, साहिब मवाहिबुल लदुनिया ने लिखा है, वो लिखते हैं जब अर्श आज़म को पैदा किया गया वो हिलने लगा, उसमें हरकत आ गई, हिलता रहा, रुकता ही नहीं था। उस पर जब ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया और जुम्बिश हो गया और हिलने लगा। फिर उस पर फरिश्तों ने मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा। जैसे ही लिखा, लिखते हैं कि फौरन अर्श आज़म को नाम मुस्तफा सुनकर के करार। तो ये तो नाम मुस्तफा के जलवे हैं जो बेचैनों को करार अता कर देता है, बेसुकूनों को सुकून अता कर देता है। तो जब नाम की तासीर ये है, और नाम भी इतने हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इतने नाम हैं, उलमा ने तलाश किया और 30 नाम तो वो हैं जो कुरान के शुरू में आप देखते हैं तो अस्माउल हुस्ना कहते हैं। तो 30 नाम तो बेअनी वही हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के लिए बोले जाते हैं। वही 30 नाम आका करीम के लिए भी बोले जाते हैं। रऊफ हुआ, रहीम हुआ, और इसके अलावा जब 800 नाम तो उलमा ने तलाश किए, और जब उलमा के इमाम सईदी आला हजरत ने तलाश करना शुरू किया तो 800 नहीं, फिर 1400 तादाद हो, सिर्फ नाम मुस्तफा 1400। और फिर उसके बाद आला हजरत ने ये भी लिखा, ये तो फकीर के इल्म के मुताबिक है, वरना मुस्तफा करीम की सिफात और आपके नामों की तादाद बयान से बाहर है, उनको बयान नहीं किया जा सकता। मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों,
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اور آپ کی ذات ایسی باتیں مانی. چہرہ آپ نے سنا اور آپ کا لعاب اگر آپ سنیں. حضرت انس کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے ایک کنویں پر اپنا لعاب دہن ڈالا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس سے زیادہ میٹھا کنواں شیریں کنواں مدینے میں کوئی تھا ہی نہیں جس نے مصطفیٰ کے لعاب کو چھو. کوئی اس سے شیریں کنواں تھا ہی نہیں, کوئی اس سے میٹھا کنواں تھا ہی نہیں. فطرتاً جو کنویں میٹھے ہوتے ہیں ان سے بھی زیادہ کہیں میٹھا کنواں وہ ہے جس نے لعاب مصطفیٰ کو چوم لیا. سبحان اللہ. جس نے آقا کریم کے لعاب کو بوسہ دے دیا. اللہ نے فطری مٹھاس سے بھی زیادہ مٹھاس اس کو عطا کی. اور ایک صحابی رسول کی آنکھ ایک غزوے میں باہر نکل آئی, تیر لگا, تیر آنکھ پر پہنچا, آنکھ باہر تشریف لے آئی. وہ صحابی رسول آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھ باہر نکل آئی ہے, اس کو درست فرما دیجیے. یعنی سمجھ میں آیا میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, صحابہ بھی جانتے ہیں ساری پریشانیوں کا حل کہیں سے ہونا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. ساری مشکلیں یہیں سے دور ہونی ہے. آقا کریم نے لیا اپنا لعاب لگایا اور اس کو آنکھ کے شیپ میں رکھ دیا. صحابی کہتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا, عمر ہو گئی بہت. کہتے اس آنکھ کی روشنی کب ہو گئی جو فرشتوں نے ماں کے پیٹ میں لگائی تھی اور جسے مصطفیٰ نے لگایا تھا. خدا کی قسم موت کے وقت تک وہ آنکھ ایسے ہی برقرار ہے, اس کی روشنی اب کم نہیں ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ دیگر نبیوں کو جو کمال دیا گیا اس کمال کی معراج مصطفیٰ کریم کو عطا. حضرت موسیٰ کی معراج یہ ہے کہ وہ کوہ طور پر تشریف لائیں, رب سے عرض کرے مولا دیدار جلوہ کرا دے. رب فرمائے موسیٰ دیکھ نہیں سکتے. ایک تجلی پڑی, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اور مصطفیٰ کی معراج یہ ہے, معراج کو اللہ نے جب بلایا تمام پردے ہٹا دیے گئے اور مصطفیٰ کریم فرماتے رأیت ربی بعینیہ, میں نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا. سبحان اللہ. یہ آقا کریم ہے. اور ایسی دیکھیں جتنے اوصاف ہیں. اچھا ایک بات یہ بھی علماء نے بڑی کمال کی لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ جب پتھر پر عصا مارتے تو اس سے چشمے پھوٹ پڑتے. اب بعض اعتراض کرنے والوں نے یہ اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ جتنے کمالات دیگر انبیاء کو عطا کیے گئے وہ سارے کمالات, سارے معجزات ذات مصطفیٰ میں جمع ہو گئے. آپ دکھائیں ذات مصطفیٰ میں کوئی ایسا واقعہ کہ جہاں پتھر سے پانی نکلا. علماء نے اس کا بڑا پیارا دکھایا. علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پتھروں سے پانی نکلنا عادت کے مطابق ہے. ہم نے جھرنوں سے پانی نکلتے دیکھا ہے لیکن انگلیوں سے پانی نکلتے ہوئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جن کی انگلیوں سے پانی جاری ہو جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے. وقت ہمارا تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایسی بس ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے جنہیں حضرت مریم نے اپنے جگر کا خون جسے ہم دودھ کہتے ہیں وہ پلایا ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, تنہا یعنی کنواری ہے, یہ بھی حضرت عیسیٰ کی فضیلت ہے کہ ایک کنواری پاک بی بی مریم نے آپ کو رضاعت دی ہے, دودھ پلایا ہے. اب پوچھنے والا یہ سوال کر سکتا ہے آپ کے نبی کے ساتھ کیا کبھی یہ کمال پایا گیا؟
इमाम इश्क व मोहब्बत ने फतावा रिज़्क़ जुज़ नंबर 34 के अंदर बड़ी प्यारी बात लिखी। आप फरमाते हैं कि जब दाई हलीमा आका करीम को लेकर के अपनी गोद में चली, रास्ते में 3 पाकीज़ा दोशीज़ाएं, 3 पाकीज़ा कुंवारी बीबियां मौजूद हैं। उन्होंने आका करीम के चेहरे को देखा कि चेहरा इतना बाकमाल है, इतना खूबसूरत है कि चांद भी इसके सामने शर्मा जा रहा है। अर्ज करती है हलीमा, ये बच्चा हमें दे दो। जब आका करीम उनकी गोद में पहुंचे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन कुंवारी पाक बीबियों के पिस्तान में दूध को जारी फरमा दिया। हजरत ईसा ने एक मरियम कुंवारी का दूध पिया और आका करीम को अल्लाह ने 3 कुंवारी बीबियों की रज़ाअत अता फरमाई। ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल है। अल्लाह पाक हम सबको आका करीम का सच्चा आशिक बनाए। प्यारे मुहतरम इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मुशबात मदनी माहौल